السلام علیکم جی، میں ہوں محمد احمد چودھری۔ آپ دیکھ رہے ہیں عوامی پکار۔ انتخابات کی گہما گہمی عروج پر ہے۔ الیکشن کمپین جو ہے وہ 24 گھنٹے پہلے ختم ہو گئی ہے۔ ملک بھر کی طرح NA-151 جس میں 3 بڑے امیدوار، جن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سید علی موسیٰ گیلانی، پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ مہر بانو قریشی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ملک عبدالغفار ڈوگر پنجہ آزمائی کریں گے۔ تو اسی طرح صوبائی سیٹوں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے ملک واصف مظہر راں، پاکستان مسلم لیگ نون کے ڈاکٹر اختر ملک اور PTI کے حمایت یافتہ ماہر دلیر خان مہار PP 219 سے، اسی طرح PP 220 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے رانا محمد اقبال سراج اور پاکستان مسلم لیگ نون کے رائے منصب علی خان، اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ مخدوم زاہد بہار ہاشمی پنجہ آزمائی کریں گے۔ اب اگر ان تینوں پارٹیوں کا ایک نیوٹرل تجزیہ کیا جائے تو ان تینوں پارٹیوں میں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور PTI، تو ان میں جو ہے NA کی سیٹوں پر سب سے پہلے جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سید علی موسیٰ گیلانی، وہ ان کی کمپین پورے حلقے میں کافی اچھی اور بہتر رہی ہے، جبکہ اسی طرح نون لیگ کے امیدوار ملک عبدالغفار ڈوگر، جو کہ پچھلے ضمنی الیکشن میں چونکہ سید علی موسیٰ گیلانی وہ MNA بنے تھے تو انہوں نے بھی حلقے میں کافی وسیع کام کروائے ہیں۔ اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ملک عبدالغفار ڈوگر، جو کہ اس وقت دونوں PDM کا حصہ تھے، تو اس کو بھی مشیر وزیر اعظم لگایا گیا تھا اور انہوں نے بھی کام کیے ہیں اور اچھی کمپین کر رہے ہیں۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ مہر بانو قریشی، جو کہ مخدوم شاہ محمود قریشی کی بیٹی ہیں، ان کو عمران خان کا ووٹ کا ایج ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ آبائی حلقہ ہونے کی وجہ سے ان کو اس چیز کا بھی زیادہ ایڈوانٹیج آ رہا ہے۔ تو NA-151 میں پاکستان تحریک انصاف کی مہر بانو قریشی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سید علی موسیٰ گیلانی میں جو ہے وہ انتہائی کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے، لیکن ملک عبدالغفار ڈوگر بھی کافی اچھی اور بہتر کمپین کر رہے ہیں، لیکن وہ مقابلے میں شاید اس طرح سے دکھائی نہیں دے رہے جس طرح کے مقابلے کا حق ہونا چاہیے۔ تو چھوٹی سیٹوں پر بات کی جائے، صوبائی سیٹوں پر، تو ملک واصف مظہر راں، جو کہ پچھلے PTI کے دور میں 3.5 سال وہ MP رہ چکے ہیں، انہوں نے حلقے میں بہت اچھے کام کروائے ہیں۔ اسی طرح جو ہے PP 220 میں رانا محمد اقبال سراج، انہوں نے پچھلے 5 سال میں حلقہ میں ایک اچھی کمپین جاری رکھی ہوئی تھی، لیکن وہ اینڈ ٹائم پر نون لیگ نے ان کو ٹکٹ نہ دیا اور وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے، تو ان کا بھی ایک وسیع اور مضبوط نیٹ ورک دکھائی دیتا ہے۔ تو بات کی جائے اگر اوورآل، تو سید علی موسیٰ گیلانی کے دونوں ونگز، ملک واصف مظہر راں اور رانا اقبال سراج، وہ کافی مضبوط دکھائی دیتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر PTI کے امیدوار مہر بانو قریشی کی بات کی جائے تو ان کے جو دونوں ونگز ہیں وہ بظاہر کمزور ہیں، لیکن ان کے ساتھ عمران خان کا خاموش ووٹر، جو کہ اگر 8 فروری کو الیکشن والے دن نکل پڑتا ہے تو وہ انتخابات کو ہی پلٹ کے رکھ سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو خاموش ووٹر ہے وہ کس حد تک کامیاب ہو سکتا ہے، وہ کس حد تک پولنگ اسٹیشن تک آتا ہے۔ وہ اگر وہ پولنگ اسٹیشن تک پہنچ جاتا ہے اور ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ انتخابی نتائج کو بدل سکتا ہے۔ اسی طرح نون لیگ کے جو ہیں وہ ڈاکٹر اختر ملک اور رائے منصب علی خان اور ملک عبدالغفار ڈوگر، کیونکہ یہ حلقہ جو ہے پہلے 2018 میں مخدوم زینی قریشی نے جیتا تھا اور ان کے نیچے ڈاکٹر اختر ملک اور ملک واصف مظہر راں تھے، لیکن اب ڈاکٹر اختر ملک 219 سے اور ملک واصف مظہر راں وہ دونوں آپس میں مد مقابل ہیں، تو دونوں PTI کے امیدوار جو ہیں وہ آپس میں مد مقابل ہیں۔ تو اس طرف سے جو ہے رائے منصب علی خان اور اقبال سراج وہ مد مقابل ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ PTI کا خاموش ووٹر
وہ پولنگ اسٹیشن پر پہنچتا ہے، وہ ووٹ ڈالتا ہے یا نہیں، یا وہ گھر میں ہی بیٹھے سوشل میڈیا پر کمپین جاری رکھے ہوئے ہے۔ تو انتخابات میں جو ہے وہ کانٹے دار مقابلہ ہے تینوں پارٹیوں کا، کوئی بھی پیشین گوئی قبل از وقت ہے، کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بظاہر جو ہے وہ اس حلقے سے سید الموسیٰ گیلانی اور مہر بانو قریشی کا ٹف مقابلہ نظر آ رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں انتخابات تک اب حتمی فیصلہ وہ ووٹر نہیں کرنا ہے، وہ مہر بانو قریشی کو کامیاب کرتے ہیں یا سید الموسیٰ گیلانی کو کامیاب کرتے ہیں یا ملک حمزہ غفار ڈوگر کو کامیاب کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو بھی رزلٹ آئے گا ہم اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیں، دیکھتے رہیں عوامی